یہ بتائیے کہ طالبان کے اندر کتنے گروپس ہیں؟ ایک عام آدمی یہ جاننا چاہے اگر کہ کتنے گروپس پہ مشتمل ہیں اصل میں، اور لیڈنگ پوزیشنز میں کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، جو افغان طالبان ہیں، ایک تو ان کی ایتھنک جو لینیج ہے میجورٹی ڈومیننٹلی پشتونز ہیں، ایک ایتھنک ڈیوائڈز ہیں، اور اس میں جو انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا ہے وہ تاجک اور ازبیکس کے خلاف کیا ہے جو اپنے طالبان تھے. تو ادھر تو بہت غم و غصہ ہے ٹورڈز دا ناردرن سائڈ، جو مزار ہے یا بدخشاں ہے یا باقی ایریاز ہیں. ایک وہ ڈیوائڈ ہے. دوسرا جو اس کے اندر ہے وہ پاور بروکرز ہیں جو کیونکہ یہ تو سارے وار لارڈس تھے جس پر طالبان کے امبریلا کے نیچے جو ہے آ کے اکٹھے ہوئے تھے. اس میں پھر حقانی فیکشنز ہیں، پھر اس میں یعقوب ہے، اور پھر اس میں کندہار کا جو فیکشن ہے، اور پھر ان کے منسٹرز کے اپنے جو ہے وہ ٹریڈ لنکس اور پرانے پولیٹیشنز سارے ہیں. تو ہم تقریباً 5 بڑی اینٹیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بڑی اینٹیز کو دیکھیں جن کی لائلٹیز جو ہے وہ اس پہ بیسڈ ہے کہ کون کس ٹائم پہ کتنے پاور پر ہے. ان اینی گیون چینج، میں یہ کیونکہ اگر چینج آئے گا بھی افغانستان میں تو وہ انٹرنل جو ہے وہ کیٹلسٹ سے نہیں آ سکتا، میرا نہیں خیال. اس کے لیے ایکسٹرنل جو ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی، اور اس ہیلپ میں جو ہے سب سے زیادہ جو ممالک انوالوڈ ہیں اس میں امریکہ ہے. کیا امریکہ افغانستان میں رجیم چینج کے لیے پر تول رہا ہے؟ دیکھیں، جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جن انٹرلوکیوٹرز سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، اتنی جلدی تو نہیں، لیکن یہ پروجیکٹ ابینڈن کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. جو نظر آتا ہے صرف ایک ملک سے نہیں بلکہ جو وہ پورا وہ گلوبل جو پاور بروکرز ہیں ان کے ذہن میں جو ہے یہ اب انسسٹینیبلٹی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. بگرام ایئر بیس لینے کے حوالے سے جو امریکہ کا پلان ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ اس میں واقعی میں انٹرسٹڈ ہے. اچھا. اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ واپس اس ایریا کے اندر آئے اور اس دلدل کے اندر جو ہے وہ پھنس جائے، کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز بہت ہیں. اٹ ول ٹرائی ٹو لک فار سولوشنز. ارد گرد کے ممالک میں کوئی ان کا جو ہے ایلائی ہو جو اپنی پریزنس افغانستان کے اندر ایسے طریقے سے شو کرے کہ وہ امریکہ کا اور ریجن کا بھی کام جو ہے وہ اس میں بیلنس جو ہے وہ مینٹین کریں. وہ ایک بات ہے. دوسری ریزن جو ہمارے دوست ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں ان ساری سچویشنس کو، اینڈ آئی ہیو بین آسکنگ دس کویسچن مائی سیلف، تو جو آفیشیل سورسز ہیں اور جو لوگ اینالسٹس ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ جو اگر امریکہ کے اندر ان کو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ چائنا کے ملٹری گروتھ سے ہے، اوبیسلی ٹریڈ اینڈ ملٹری گروتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لینڈ بارڈرز ہیں اس کے اندر امریکہ کا رہنا جو ہے مناسب نہیں ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بہت بڑا ایک فلیٹ تیار کر رہا ہے جو پانی کا بیڑا، جو اگلی جنگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. کیونکہ ایک سائڈ پر جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہے، دوسری سائڈ پر جو ہے وہ انڈین اوشن ہے. اور اگر آپ نے ٹریڈ آرٹریز کو بھی دیکھنا ہے یا ڈومیننس کو اپنی دیکھنا ہے تو آپ پانی کے اوپر جو ہے اگلی جنگ دیکھ رہے ہیں، لائک ایسا نظر آتا ہے. تو اس میں بگرام کی ویلیو جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹ مانگے. کیونکہ بگرام کے اندر ایک اور پرابلم بھی ہے کہ اگر آپ 5000 فوجی لے کر آتے ہیں اور ان کو بگرام میں سیٹل کرتے ہیں تو وہ صرف بگرام تو نہیں ہے، باہر بھی آپ کو کچھ لوگ بٹھانے پڑیں گے تاکہ اس پورے روٹ کو، اس پورے ایریا کو سیکیور کرے کہ بگرام کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ نہ ہو. تو پھر آپ کو ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوگی جو یہ کہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں گی، آپ کو بس اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ یہاں پہ رہیں. تو رجیم چینج کے بعد ہو سکتا ہے ایسی؟ سو اٹس دیز آر آل پاسبلٹیز، کیونکہ انٹرنیشنل جو جیو پالیٹکس ہے یہ بہت کرول گیم ہے. اس کے اندر کوئی آپ کی پرماننٹ دوست وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں جو اسلامی بھائی چارے اور ملک اور جو ایک لیگیسی کا جو ایک آرگیومنٹ ہم بنا چکے ہیں، آئی تھنک اسے نکل کر جو ہے وہ ریئل پالیٹکس کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. کہ یہ امریکہ اگر پسنی میں جو بندرگاہیں ہیں ان میں بے شک وہ کمرشل یوز کے لیے ہوں گی، لیکن چین کو کیا اس پر اعتراض ہوگا جو وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ گوادر بندرگاہ میں آپریشنز جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ تو اس پہ کیا بنے گا جہاں دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا فلیٹ تیار کر رہا ہے پانیوں کی حفاظت کے حوالے سے؟ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں،
کنسرنز تو ہیں. یہ کہنا کہ کنسرنز نہیں ہیں میرے خیال میں یہ سراسر غلط ہے. اب پاکستان جو ہے وہ کتنا چائنا کی کنسرنز کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتا ہے, یہ بیلنسنگ ایکٹ اسی میں جو ہے لائک اسی پہ قائم رہے گا. جہاں تک آپ پسنی کی بات کر رہے ہیں تو اس پرپوزل کے اندر صرف پسنی نہیں ہے, 3 جگہیں ہیں جو فلوٹ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے یہ بھی فیزیبلٹی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. وہ کون سی؟ اٹس ان دا سیم لوکیلٹی, ساری ایک ہی لوکیلٹی کے اندر ہے. لیکن یہ صرف ایک پرپوزل ہے. اب اس کمپنی کو اگر یہاں پہ آنا ہے اور اس نے پرائیویٹ اینٹی بھی ہے, کیونکہ کیپٹلسٹ اینٹیز ان کو سیکیورٹی گارنٹیز بھی چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیشن بھی چاہیے. آئی تھنک پاکستان کی ایک بہت بڑی وین یہ ہوگی کہ وہ یہ گارنٹیز دے سکے. اور کوئی بھی, چاہے وہ چائنا ہو چاہے یو ایس ہو, اگر وہ سیکیورٹی کی مد میں کچھ اپنے فورسز اگر لے کر آنا چاہے سیکیور کرنے کے لیے, میرے خیال میں تب جو ہے یہ بات خراب ہوگی. لیکن یہ تو پاکستان واضح کر چکا ہے کہ سیکیورٹی, چاہے سی پیک کا معاملہ ہو چاہے پسنی بندرگاہ ہو, سیکیورٹی تو ہماری ہی ہو. لیکن پریشر ہے, پریشر ہے کیونکہ چائنا نے بھی پرپوزلز دیے تھے, کیونکہ ان کے جتنے بھی انسٹالمنٹس ہیں وہ انڈر اٹیک جو ہے وہ آئے. کے پی کے اندر ان کو زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, لیکن بلوچستان کے اندر انٹرمیٹنٹ اٹیکس بلوچستان میں 63% ہے اگر ہم 2018 سے لے کر ابھی تک دیکھیں, لیکن اس میں اتنی کیجولٹیز نہیں ہیں. کے پی کے اندر اٹیکس جو ہے وہ 47% ہیں, لیکن اس میں ڈیمیجز جو ہے وہ زیادہ ہیں چائنا کو. یہ چائنا کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ہوم گرون پریشرز بھی ہیں کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور سی پیکز بیسیکلی آپ قرضہ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اٹس اے ڈیٹ. تو آپ اس ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے جو آپ کو سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتا. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی, پھر وہ ریکویسٹ ریجیکٹ ہوئی, تو آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, لیکن جو افغانستان کے اندر چیز بن رہی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کا سلوشن نہیں نظر آتا, کیونکہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو. کیا سعودی عرب اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ 2 اسلامی ملک آپس میں نہ لڑیں؟ کردار تو ادا کر سکتا ہے ہر کوئی اپنا, جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا جو وہ لوگ جن کے سٹیکس ہیں. اب وہ مانتے کتنا ہیں, تو اگر انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو سعودی تھا وہ امریکیوں کو نہیں دیا, نہ سعودیوں کی بات جو ہے اس زمانے میں مانی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح لائک وہ اپنے اس کو کیا منہ دکھائیں گے اگر انہوں نے اس پہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ کر دیا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی کی بات نہیں مانی. سر یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کی اصل میں اسٹرینتھ ہے کتنی, جو اور کیا یہ پاکستان اس وقت جس طرح اس نے پریسیجن اسٹرائکس کی ہیں, جا کے کابل میں جا کے ان کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں, کندھار میں جا کے ان کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں, کیا پاکستان ان کی اسٹرینتھ کو ختم کرنے میں کوئی ایسی کیپیبلٹی رکھتا ہے؟ دیکھیں اسٹرینتھ کوئی بھی جنگ ہوگی, جو آپ کاؤنٹر ٹیررزم پڑھتے ہیں تو اس کی ایک بیسک تھیوری ہے کہ سی ٹی جو ہے یا وار اگینسٹ ٹیرر جو ایک لفظ بن چکا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم, وہ کبھی بھی بندوق سے اکیلے نہیں جیتی جا سکتی. نمبرز کی اگر آپ بات کریں تو یہ تو پاکستان نے جب سینسس کنڈکٹ کیا, جب 2021 میں وہ کر رہے تھے بات ٹی ٹی پی سے, 43,700 اسٹرینتھ تھی, جس میں میکسیمم اسٹرینتھ جو فائٹرز کی تھی وہ 12,000 سے 14,000 کے درمیان تھی لائک ٹی ٹی پی کی. باقی وہ بوڑھے اور بچے اور عورتیں اور سب کچھ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ٹی ٹی پی صرف ایک گروپ ہے. ابھی ہم اگر ہم خراسان ڈائری پہ اسی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے گروپس ہیں, ہمارے نزدیک جو ہے یہ تقریباً اس خطے کے اندر یہ 84 گروپس ہیں ابھی تک پاکستان میں, اور اس پورے ریجن میں طالبان کے 84 گروپس ہیں. 84 گروپس ہیں جو بٹوین نمبرز, جن کے نمبرز جو ہیں وہ 5,000 سے لے کر جو ہے 7-8 بندوں تک بھی ہو سکتے ہیں, لائک ویورنگ نمبرز ہیں. تو یہ ویریس گروپس ہیں, اور میرے خیال میں اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کرش بھی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یا کوئی ایسی گارنٹی دیتے ہیں, تو وہ ان میں سے کسی اور گروپ میں جا کر وہی کام جو ہے دوبارہ جو ہے وہ کرنے لگ جائیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ان کو مارنا حل ہے, ان کی انگیجمنٹ جو ہے ان کے ساتھ وہ حل ہے, حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس حل کے اوپر تو
روزانہ بیسس پر جو ہے وہ ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تلخ گھونٹ جو ہے وہ پاکستان کو بھی پینا پڑے گا, کیونکہ آپ کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس ٹائم پر انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو پولیٹکس ہے پاکستان میں اس کے ساتھ انٹرسیکٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, اگر فیڈریشن اور جس پروونس کے اندر سب سے زیادہ شور و غوغا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اگر ان کے نیریٹیوز میں ہی جو ہے وہ ڈفرینس ہیں, تو پھر آپ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یا فیڈریشن یہ کہتی ہے, 3 صوبے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپریشن کرنا چاہیے کائنیٹک مین سے, یہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, کڈنیپ کر رہے ہیں, اس میں سویلین کیجولٹیز ہیں, لیکن جس صوبے کے ساتھ کے اندر وہ ہو رہا ہے اور جو جس کے پاس وہ ریسورس ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے مذاکرات جو ہے وہ کرنے چاہیے, یا پھر ایسے یہاں پر آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, یا پھر یہ نیریٹو بھی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ خود کر رہی ہے. اس پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس اور ساری چیزیں کی بھی ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات تو اب ہے نہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ساری چیزیں وہ کھلی ہیں. تو یہ جو آپ کو فکس کرنا پڑے گا, تب آپ جا کر جو ہے اس کا کوئی عمران خان اور جنرل فیض کا ٹی ٹی پی کو واپس لا کر بسانے کا منصوبہ جو تھا, کیا اس نے مسائل پیدا کیے؟ وہ جو پلان تھا وہ انکمپلیٹ رہ گیا, وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اگر آپ کسی چیز کو کرٹیسائز جو ہے وہ کرتے ہیں, تو وہ اس ٹائم تک جو کام ہوا تھا اس پر جو ہے وہ اس کی کرٹیسزم اس ٹائم تک ہے. اگر آپ نے وہ منصوبہ جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہونے جو ہے وہ دیا, تو اس کی کرٹیسزم اب کیسی بنتی ہے, وہ تو پھر انہی لوگوں کے ارباب اختیار کے ہاتھ میں کہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر وہ پروسیس پورا ہوتا اور پھر ناکام ہوتا تو پھر ہم ایک ویو بنا سکتے تھے. کرنٹلی تو آپ اس کو ریٹروسپیکٹ میں یعنی ماضی میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لے کر آئے تھے اور بسا دیا, تو پھر آ کے پوری ڈی بریف دینی چاہیے, سب کو دینی چاہیے, پورے قوم کو دینی چاہیے کہ کیا ہوا تھا اس زمانے میں اینڈ ہاؤ اٹ واز ایکچولی فریمڈ. کیونکہ بہت سارے کویسچنز جو اس میں سے نکل کے آتے ہیں, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ آج, کیونکہ میں قبائلی علاقے سے خود میں ہوں, اگر آپ کی ایک ریجمنٹ ہے یا ایک یونٹ ہے جو اس ایریا کے اندر ہے, کسی بھی قبائلی علاقے کے اندر, تو اس میں سے شاید بندہ بدل گیا, لیکن ہے وہی, نام اس کا وہی ہے. اب جو باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے جو اس چھاونی کو دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے ساتھ بات کر کے جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے, اب جب یہ آ گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلپ دیں کہ ان کو جو ہے وہ کریں. تو پالیسیز سکسیسفل تب ہوں گی جو کنسسٹنسی سے جو ہے وہ بنتی ہے. اگر پاکستان نے یہ سٹانس لے لی ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے اور سیکیور کریں گے, تو میرے خیال میں اس میں صرف جو ہے پھر یہ نہیں کہ ان گروپس کے پیچھے جو ہے وہ جانا چاہیے, بلکہ وہ لوگ جو ان کے نیریٹیوز کو پھیلاتے بھی ہیں یا ان کی نیریٹیوز کو تقویت دیتے ہیں, پھر ان کے پیچھے بھی جانا پڑے گا, اور یہ ناگزیر ہو جائے گا. کیونکہ اٹ آل میک سینس, یہ جزوی طور پہ نہیں چل سکتا, پاسبل نہیں ہے. اگر آپ سکسیس چاہتے ہیں تو یہی ماڈل ہے, اور اگر ویسے ہی کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ چل رہا ہے. ہمارے